سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ لائق کے ساتھ عزت و تکریم زینت مسند صداقت حضور قبلہ حضرت خواجہ پیر فیاض الدین صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسی، سادات کرام، علماء اعظام، برادران طریقت، برادران اسلام، ہمارے میزبان مکرم جناب محترم علامہ پیر سید قمر رضا شاہ صاحب سیالوی گیدہ مجدور، بڑی سعادت ہے کہ آج مجھے بھی اس خوبصورت بزم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے جہاں اتنے بزرگ جلوہ فرما ہیں، اور مجھ سے پہلے محترم میجر صاحب جو تشریف فرما ہیں انہوں نے بہت خوبصورت اشارات اور بڑے ہی دل نشیں انداز میں حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کی شانوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں اور محبتیں سلامت رکھیں۔ اور جیسے ابھی وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ میلاد شریف کے حوالے سے، یہ میں نے جب حاضری دی ہے تو آپ کے لوح مزار پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو میں نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ اس شعر کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے، اور وہ خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام ولایت کا عطا فرمایا کہ اپنی زندگی میں خود ہی اپنے وصال کی تاریخ سے بھی آگاہ فرمایا۔ یہ جو شعر ہے، الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ تو فائز المرام کا معنی ہوتا ہے مجھے میرے مقصد میں کامیاب کیا، مجھے میرے مقصد میں کامیاب کیا۔ تو جب فائز المرام کے عدد نکالے گئے علم الاعداد کی روشنی میں تو وہ بنے 1418 ہجری، جو آپ کا سن وصال بھی ہے۔ یہ کیا شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ اپنی زندگی میں سرکار کی غلامی کا شعر کہا، اور کہا حضور تو حضور ہیں، تم سرکار کے بارے میں کہتے ہو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سرکار تو سرکار ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ خود اپنا سن وصال اس شعر میں بتا کے چلے گئے، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے کرم نے مجھے مقصد میں کامیاب کیا کہ میں اس جہان سے جا رہا ہوں تو عزت و عظمت رسول کی نشانی لے کے جا رہا ہوں، اور حضور کی غلامی کا شرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ اپنے بچپن میں چھوٹا سا تھا، مجھے 2-3 دفعہ حضرت قبلہ پیر خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے وہ منظر بھیرا شریف کی سرزمین پہ دیکھا۔ حفظ کی کلاس کا میں طالب علم تھا، ہم قرآن پاک یاد کرتے تھے اور سعادت حاصل کرتے تھے۔ تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ کریم، آپ کے پاس کرم نوازی فرما کے حضرت قبلہ خواجہ صاحب تشریف لائے، اور الفرید آڈیٹوریم میں حضور شیخ الاسلام کانفرنس کی صدارت فرمائی۔ تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ وقت کا مفسر قرآن، نباز اصل، جن کو اللہ رب العزت نے اتنے مقام حضور سیال کی غلامی کی وجہ سے عطا فرمائے، وہ اس شان سے ان کا استقبال کر رہے تھے کہ ضیاء الامت کی نگاہیں بھی بچھی جا رہی تھی، دل بھی بچھا جا رہا تھا۔ وہ دل بچھا رہے تھے، نگاہیں بچھا رہے تھے، پیچھے چلے جا رہے تھے، اور جہاں حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی کے قدم لگتے تھے ایسے لگتا تھا وہاں نگاہیں بچھا رہے تھے۔ اور اس طریقے سے ادب کا عالم تھا، اور جتنی دیر خواجہ صاحب جلوہ فرما رہے ہم مرید اور پیر کے ادب کا وہ معاملہ دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے ادب کیا جاتا ہے، ادب کہتے کسے ہیں، وہ دنیا کو سکھایا۔ حضور خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک ہے،
اور دیگر سادات کرام کے عرص پاک کی محفل ہے۔ میں اشتہار میں پڑھا کہ پیر سید مظفر شاہ صاحب، پیر سید غلام حسین شاہ صاحب، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، ان سب کی یاد بھی اس محفل کے اندر شامل ہے اور سادات کرام کا تذکرہ ہے۔ آؤ میں صرف 2 روایات آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ سیالوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سیال شریف سے چلتے ہیں اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، نالین نہیں پہنتے، اور یہاں سے چلتے ہوئے اپنے پیر خانے کوثر شریف میں حاضری دیتے ہیں۔ اور حاضری کا کمال یہ ہے کہ ہر قدم پہ سراپا ادب بن کے اپنے پیر کی طرف جاتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں۔ راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں، جب بیعت ہو گئے تھے اور پیر خواجہ پیر پٹھان توسوی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیا تھا یا اللہ میرے سیالوں کو رنگ لانے، دعائیں مل گئی تھی، رنگ چڑھ گئے تھے، تو آپ جاتے تھے پیدل حاضری دیتے تھے، تو راستے میں نہ کسی سے کوئی وظیفہ لیتے تھے نہ کسی اور کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے محبت یہ ہے کہ محبت کسی شریک کو برداشت نہیں کرتی، یہ ناشریک ہوتی ہے، اس لیے مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، جو اپنے شیخ کے علاوہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائیے جھوکر، نوے نوے نہ یار بڑھائیے وام کمینے والے۔ یا رسول اللہ ہم چاہیے تو یہ جو عشق اور محبت کے راستے ہیں یہ بڑے سینسیٹیو ہیں، یہ بڑے حساس ہیں۔ کسی نے کہا تھا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور اس میں غیر کو شامل کرنا حرام ہے، کسی اور کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اپنے شیخ پہ نظر رہے، وظیفہ ملے تو اپنے شیخ سے، نگاہ ملے تو اپنے شیخ سے، کرم نوازی ہو تو اپنے بادشاہ سے ہو، اور انسان محکم جھوکے لگا کے وہاں پہ بیٹھ جائے، اپنے شیخ سے رابطہ رکھے، اپنے شیخ کی نگاہ میں رہے۔ تو آپ جب جاتے تھے تو پیر پٹھان غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے کسی سے بات زیادہ نہیں فرماتے تھے، توجہ اپنے شیخ کی طرف رکھتے تھے۔ تو راستے میں ایک بزرگ آئے، خوبصورت چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، سر پہ دستار ہے، سراپا نور ہستی ہیں۔ کہا شمس العارفین آئیے، میں آپ کو ایک وظیفے کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے لے لیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت خواجہ شمس العارفین نے فرمایا سائیں میں اپنے پیر کے علاوہ کسی سے وظیفہ نہیں لیتا، میں اپنے پیر فرمایا اپنے پیر کے علاوہ مجھے کسی سے وظیفہ لینے کی حاجت نہیں۔ آگے چلے گئے، جب حضرت پیر پٹھان کی بارگاہ میں پہنچے، وہ صاحب نظر بھی تھے، ظاہر و باطن پہ اللہ نے ان کو تصرف بھی عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا شمس العارفین پتہ ہے آج راستے میں کون ملا تھا، پتہ ہے آج کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا آج جو آپ کو ملے تھے، جنہوں نے زیارت کروائی ہے، اپنے پیر خانے سے محبت کا آپ کو یہ اجر ملا ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، بغداد سے چل کے خود غوث پاک آئے تھے، خود حضور غوث پاک چل لگے ہوئے تھے، کرم فرمایا تھا، تمہیں وظیفہ دے رہے تھے، لے لینا تھا۔ کہا حضور میں تو اپنے شیخ سے وظیفہ لیتا ہوں، مجھے سب کچھ ان کے قدموں سے ملتا ہے، ان کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک حضرت خواجہ پیر پٹھان غریب نواز نے حکم فرمایا اب واپس جاؤ گے نا حضور پھر ملیں گے، جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لینا، وہ کرم اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہاری محبت اپنے پیر خانے کے ساتھ سچی ہے۔ راستے میں پھر کرم ہو گیا، حضور غوث پاک کی زیارت ہو گئی، سرکار تشریف لائے اور آپ نے دستبوسی کی، اور دستبوسی کر کے ان کے قدموں میں قدم بوسی کی۔ تو آپ نے جو تحفہ عطا فرمایا
چشتیوں ناز کرو، چشتیوں ناز کرو، اگر خواجہ شمس العارفین کی بارگاہ نہ ہوتی تو درود کبریت احمر کا وظیفہ قادریوں کا تھا، وہ حضور غوث پاک نے چشتیوں کو بھی عطا فرما دیا۔ یہ درود کبریت احمر ہمارے وظائف میں ہے، ہمارے بزرگ روز پڑھتے ہیں۔ یہ کبریت احمر جو درود ہے، جو صلاۃ ہے، جو سرکار پہ درود کا تحفہ ہے، یہ حضور غوث پاک نے حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کو عطا فرمایا، ان کو ملا۔ اور پھر کہا اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، فرمایا زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ 40 دن تک ایک الگ تھلگ جگہ پہ بیٹھنا ہے، سفید لباس ہو، سفید دستار ہو، نیچے سفید مصلی ہو، روزہ رکھ کے جلالی اور جمالی چیزوں کو ترک کر کے پوری پابندی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ ادا کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو حضرت خواجہ شمس العارفین نے وہ وظیفہ حضوری مسجد سیال شریف میں پورا کیا، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ 40 دن تک وہاں بیٹھے، روز پورے آداب کے ساتھ اپنے پاک نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے، درود کبریت احمر کا زکوٰۃ نکالتے، اپنے کریم آقا پہ درودوں کے گجرے بھیجتے، محبت کا اظہار کرتے۔ جب 40-41 دن پورے ہوئے تو حضرت خواجہ معظم الدین مرولا شریف والے آپ کے خادم خاص باہر ان کی ڈیوٹی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے نوازنے کے لیے خود تشریف لے آ رہا ہے، وہ خود جلوہ دار ہو گئے ہیں، خود تشریف لائے ہیں، گھوڑے پہ سوار 4 ہستیاں آئی ہیں، 5ویں خود سرکار مدینہ ہیں، اور اندر حضوری مسجد میں اندر اب نعرہ حیدری، لیکن جو ہماری پہچان ہے نا ذرا بولا کرو نعرہ حیدری، حضور اندر تشریف لے گئے، خلفاء اعظام بھی ساتھ ہیں، پنجتن پاک ساتھ ہیں، جو کرم ہوا وہ ہوا، وہ لفظوں میں بیان ہو سکتا نہیں ہے، بس ہم یقین رکھتے ہیں، ہم سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ شکر کرو تمہارا تعلق اس آستان پاک سے ہے جو آستان پاک بارگاہ مدینہ میں مقبول ہے، جہاں سے نظر کرم ہوتی ہے۔ سرکار تشریف لائے، سینے سے لگایا اور خواجہ شمس العارفین سیالوی کی دستار بندی فرمائی۔ یہ عزتیں ویسے نہیں ملتی، یہ شملے ویسے ہی اونچے نہیں ہو گئے، یہ پیر سیال لجپال کا نام جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے یہ فیض مدینے سے چل کے آ رہا ہے، یہ بارگاہ نبوت سے کرم ہو رہا ہے۔ دستار بندی ہوئی اور پھر میں نے شمس العارفین نمبر جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈیرہ شریف سے بڑے اہتمام اور محبت سے شائع کیا، اور اپنے پیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تحفے کے طور پہ جا کے ہماری طرف سے خراج عقیدت ہے، خراج محبت ہے، جس میں حضور خواجہ شمس العارفین کی سیرت کا بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی وہ ایک مستند حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے اور گھر میں کھیلا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت خواجہ ثانی سرکار خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پوتے کو دیکھا، حضور شیخ الاسلام کو دیکھا، چھوٹے سے بچے ہیں اور گھر میں مختلف چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر اپنے سر پہ دستار باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہار مروہ کے چکنے چکنے پات، یہ ہم اردو میں محاورہ پڑھتے ہیں کہ شروع سے ہی ان کا کھیل بھی یہ تھا اور ان کی توجہ بھی یہ تھی اور ان کا شوق بھی یہ تھا کہ وہ اپنے سر پہ دستار کر رہے تھے۔ تو پتہ چل گیا، دادا جان نے اندر سے وہ بکسا منگوایا جس میں امانتیں سلسلہ عالیہ کی موجود تھی اور جن میں وہ دستار بھی موجود تھی جو حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی۔ بس بکسا منگوایا گیا، اسے کھولا گیا اور حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی دستار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں باندھی تھی،
وہ دستار منگا کر بچپن کے اندر ہی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو عطا فرمائے، اور وہاں سے فیض کا یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ وہ فیضان ہے۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پہ نظر ڈالیں، اردو میں پڑھیں تو اس کا کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، عربی میں پڑھیں تو انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے، فارسی کی طرف نگاہ ڈالیں تو اپنے جوبن پہ نظر آتا ہے۔ جس فن میں خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے قلم اٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں قلم توڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایسی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ وہ سرکار دو عالم کے آداب سکھائے ہیں، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کو کیا محبت ہونی چاہیے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی ایک اور بات یہاں تربیت اور محبت کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے سنی حضرت علامہ محمد رمضان قمری صاحب سے، جو چریوٹ سے ہیں، اور ہمارے پاس بیرا شریف میں آ کے وہ درس دیتے ہیں، اور درس تصوف ارشاد فرمانے لگے کہ ایک بابا تھا، کسی دیہات سے اس کا تعلق تھا، اور بڑی محبت سے ہر جمعہ بس پہ بیٹھتا، لمبا سفر کرتا، سیال شریف حاضر ہوتا، اور حاضر ہو کے حضور خواجہ سیالوی کی مسجد میں نماز جمعہ بھی پڑھتا اور اپنے پیر کا خطبہ جمعہ بھی سنا کرتا تھا، ملفوظات سنتا، اور سن کے اپنے دل میں انہیں جگہ دیتا، سارا ہفتہ ان پہ عمل کرتا، پھر اگلے ہفتے کا انتظار کرتا، پھر جاؤں گا اپنے پیر کی زیارت کروں گا، ان کے ملفوظات کو سنوں گا۔ ایک دفعہ وہ گیا، لمبا سفر کر کے پہنچا، لیکن شومی یہ قسمت کہ جس وقت وہ پہنچا حضور شیخ الاسلام اپنا خطبہ مکمل کر چکے تھے، اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کے دل میں کسک رہ گئی کہ آج اپنے پیر کی گفتگو نہیں سن سکا، ملفوظات نہیں سن سکا، بات نہیں میرے دل تک پہنچ سکی، تو رونے لگا، اور داڑھی اس کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور جب حضور شیخ الاسلام غریب نواز اندر سے نکلے اور اپنے حجرے شریف کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ بابا رو رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، کہا بابا جی کیوں روتے ہو؟ غریب نواز آپ کا خطاب سننے کے لیے آتا ہوں اور بڑی تمنا اور چاہت لے کے آتا ہوں، اس دفعہ نہیں سن سکا، اس دفعہ مجھے وہ نصیب نہیں ہو سکا تو میں رو رہا ہوں۔ اگر ہم جیسا کوئی علامہ فہامہ ہوتا تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے آنا اور آ کے پھر اگلے ہفتے سن لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں کو فتح کرنے والے ہیں، جو دلوں کو جیتنے والے ہیں، جو ہر مرید میں توجہ دینے والے ہیں، جو ہر مرید کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک کڑی گل ہے، بابا جی آ جاؤ، اسی سارا خطبہ تو ہم دوبارہ سنا دیں گے۔ واپس لے گئے، دوبارہ منبر پہ بیٹھے، اس بابا جی کو سامنے بٹھایا اور 30 منٹ کا خطبہ جمعہ اس ایک بابے کے لیے دوہرا دیا۔ یہ دلوں کو جیتنے والی ادائیں۔ تو پیچھے ایک خلیفہ کھڑا تھا، ایک خادم کھڑا تھا، خادموں کے اپنے آداب ہوتے ہیں، ان کی اپنی ڈیوٹیاں اور مجبوریاں ہوتی ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خادم نے کہا حضور ایک بابے کے لیے آپ شیخ الاسلام ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، ایک بندے کے لیے اتنا ٹائم دے دیا۔ تو حضور شیخ الاسلام کا جملہ سنیں، پوری تصوف کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، میں پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنایا، پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنا، یعنی میرے سامنے سامعین تو ہزاروں ہوتے ہیں لیکن میں اپنے مالک کو سناتا ہوں، میری توجہ اپنے مالک و خالق کی طرف ہوتی ہے۔ ہاتھ کار وال پہ دل یار وال، مولا کی طرف نگاہ ہے، توجہ ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت میں آج ہم جمع ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ آستان پاک ہے جس میں حضرت قبلہ پیر سید قمر رضا شاہ صاحب سیالوی زیدہ مجدہ بڑی محنت کے ساتھ
اس مسجد کے ساتھ تربیت گاہ بھی انہوں نے قائم کی ہے، اور حضور پیر سیال لجپال کا فیضان تقسیم کرنے کا بندوبست کیا ہے، شعبہ حفظ بھی یہاں پہ قائم ہے، درس نظامی کا بھی بندوبست ہے، اور اب انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچیوں کا تعلیمی ادارہ جو ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں یہاں سے جی۔ تو آج یہ فرما رہے ہیں حضور خواجہ صاحب، آپ مہربانی فرما کے آج بچیوں کے ادارے کا سنگ بنیاد رکھیں، ان کریم ہاتھوں سے یہ سنگ بنیاد رکھا جائے گا، یہ آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے رہیں گے۔ ہمارے پیر صاحب حضور ضیاء الرحمت فرمایا کرتے تھے، لوگوں الام مدرسہ اذا اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، کہ بچی جو ہے اسے ایک بچی نہ سمجھو، وہ کل ماں بنے گی، اور ماں صرف ایک ماں نہیں، پورا انسٹیٹیوشن ہے، پورا ادارہ ہے، اس کی نسل سے پوری یونیورسٹی کھلتی ہے، یعنی اس کی وہ اپنی نسل کے لیے استاذ کا کردار ادا کرتی ہے۔ بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے، انہیں دین کی طرف لانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں سارے اپنے اہل طریقت بھائیوں سے کہوں گا اس ادارے کے دست و بازو بنو۔ بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں وہی جملہ آخر میں آپ سے کہوں گا، حضور ضیاء الرحمت فرماتے تھے مجھے بھینسیں نہ دو، گائے نہ دو، مجھے زمینیں نہ دو، مجھے اپنے بچے اور بچیاں دو، میں انہیں سرکار کا غلام اور کنیز بنا کے واپس کروں گا، میں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بناؤں گا، ڈیوٹی دوں گا۔ یہی ڈیوٹی قبلہ شاہ صاحب نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، سادات کا یہ گھرانہ ہنستا بستا رہے، آباد رہے، یہاں سے علم و حکمت کے سودے پھوٹتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا